اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شازیہ، میں نہ تو کوئی حروف شناس ہوں، نہ تقدیر حروف ارقام پر کوئی گرفت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں اس اذیت میں ڈالا ہے، میں عنقریب ان کے لاشعور اور لاشعور دونوں کو بے قرار غموں کے متاع بنا کے رکھوں گا۔ ان کی حالت معذور اور مسترد الفاظ روحوں کی درماندگی، زرد ہزیمت اور ناامیدوں کے خونی ساحلوں سے بھی زیادہ ابتر بنانے کی ابتدا کر دوں گا۔ جو لوگ بھی اس حادثے میں ملوث ہیں شازیہ، انہوں نے تمہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، اور جس کسی نے بھی یہ شرارت کی ہے، میرے خداوند نے چاہا تو وہ میرے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل خاموش ہو گیا، اور اس کی ساری گفتگو کے جواب میں شازیہ کچھ کہنی چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پا رہی تھی، اس لیے کہ اس لمحے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ بچاری ضبط کرنے کے لیے وہ اپنے خوبصورت ہونٹوں کو بار بار کاٹ رہی تھی۔ اس موقع پر اس کی تسلی اور تشنگی کے لیے اسماعیل ہی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دے کر اسماعیل کو بلایا۔ اس پر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ اسماعیل باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، دوبارہ جب شازیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تب ابراہیم نے اسے مخاطب کیا، بھائی کون تھا اور کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کا چہرہ کچھ اداس اور پریشان ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس موقع پر شازیہ بھی بڑی فکر مند، بڑی پریشانی سے اسماعیل کی بن قاسم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دکھ بھرے انداز میں اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے، آنکھیں بار بار چمک رہی تھی۔ شازیہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل بول اٹھا، جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں فی الفور یہاں سے کچھ کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے مجھے خیمے سے باہر بلایا ان میں کچھ مخبر بھی تھے جنہوں نے آرمینیا کے متعلق اطلاعات فراہم کی ہیں، اور کچھ مخبر ہارون رشید کی طرف سے بھی آئے ہیں۔ ان سب کی گفتگو کا حصہ کچھ یہ ہے کہ امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ مجھے یہاں سے آرمینیا کا رخ کرنا ہوگا۔ آرمینیا میں جو حالات خراب ہوئے تھے، جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، انہیں فروغ کرنے کے لیے امیر المومنین نے یہاں میری آمد سے پہلے ہی نصیبین سے خزیمہ بن خازم کو روانہ کیا تھا، لیکن اب جو پیغام آیا ہے اس کے مطابق خزیمہ بن خازم وہاں پھنسا ہوا ہے اور لوگ اس کے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار نہیں کر رہے۔ اس بنا پر جس لشکر کو لے کر وہاں پہنچا وہ وہاں دشواریوں کا شکار ہے۔ امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ میں یہاں سے فی الفوز اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کا رخ کروں اور آرمینیا کے حالات درست کرنے کے بعد فی الجزیرہ اور قصرین کے سرحدی علاقوں کا رخ کر جاؤں۔ ان علاقوں کی طرف بغداد سے بھی ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، تمہیں یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے قسطنطینیہ کے بادشاہ نصیر فورس نے امیر المومنین ہارون رشید کو یہ پیشکش کی تھی کہ دونوں قوتیں مل کر اندلس پر حملہ آور ہوں۔ نصیر فورس نے یہ تجویز اس لیے پیش کی تھی کہ اندلس پر بنو امیہ کی حکومت ہے جو بنو عباس کے دشمن خیال کیے جاتے ہیں۔ نصیر فورس چاہتا تھا کہ اس طرح ہارون رشید لالچ میں آ جائے گا، اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اندلس پر حملہ آور ہوگا، اور اندلس کو فتح کرنے کے بعد آدھے اندلس پر نصیر فورس قبض ہو جائے گا اور دوسرا آدھا حصہ ہارون رشید کی سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کی تجویز کو ہارون رشید نے بڑی حقارت سے رد کر دیا تھا۔ اب اپنی تجویز رد کیے جانے پر نصیر فورس انتقامی ہو چکا ہے اور ہمارے الجزیرہ اور قلسرین کے سرحدی علاقوں پر اس نے چھوٹے چھوٹے لشکر پھیلا رکھے ہیں جو گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اس طرح الجزیرہ اور فلسطین میں نصرانیوں کے لشکر کے باعث ایک بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر مجھے امیر المومنین نے الجزیرہ اور قلسرین کے علاقوں کا رخ کرنے کا حکم دیا ہے اور بغداد سے بھی ایک لشکر ان علاقوں کی طرف روانہ کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اور ہلکے ہلکے سے لہجے میں شازیہ کہہ رہی تھی، امیر، اس وقت جو میری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے دکھ میرے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ مجھے بغداد واپس بھیج دیں۔ گھر پر پڑی رہوں گی، وہاں میرا علاج ہوتا رہے گا، وہاں میں پرسکون ماحول میں آپ کا انتظار کر سکوں گی، اور پھر اس حالت میں آپ کے لیے پریشانی اور فکر مندی کا باعث بنی رہوں گی۔ آپ مجھے ان مہموں کے دوران کہاں کہاں اور کیسے کیسے ساتھ گھسیٹتے رہیں گے۔ اس قدر کہنے کے بعد شازیہ خاموش ہو گئی۔ دکھ اور تکلیف و احساس میں ہونٹ کانٹنے لگی۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں اسماعیل نے سوچا، پھر بڑی محبت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ، تم تکبیر کی اذانوں کے جلوں میں صبح نو کے قافلوں کی طرح میری ذات کا حصہ ہو، منزلوں کی دوریوں سے گلے ملتے راستوں کی جلمل جیسی میری تجسیم کی ایک اہم اکائی ہو۔ میرا تمہارا ساتھ تصورات کے شبستانوں میں آبگینوں سے اڑتی خوشبو کی مانند ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ تمہاری ٹانگ کٹ جانے سے
میری نگاہوں اور تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کشمکش ہائے دنیا میں اسماعیل بن قاسم تمہارے بغیر سرد رات کے تنہا اندھیروں اور قدیم ارزاؤں کی کھنڈر بستیوں، ظلمت کی قہر آلود فضاؤں سے بھی زیادہ بے وقت اور بے حقیقت ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مداوائے الم، زخموں کا مرہم، درد کا نایاب درماں ہیں۔ شازیہ، پہلے کی طرح اب بھی تم میرے لیے کہکشاں کی بے کنار بستیوں، تمناؤں کے نگر کا سنہرا حرف، مقصود اور تقریب کی سیاراتوں میں میری تعمیر کی تزئین ہو۔ اب پہلے کی نسبت تمہیں میری دیکھ بھال، میری نگرانی، میری چاہت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں تمہیں واپس گھر نہیں بھیجوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ یہ جو روگ تمہیں لگ گیا ہے، یاد رکھنا اس کی وجہ سے کسی بھی صورت اپنے آپ کو قصر نفی کا شکار مت ہونے دینا۔ میں ہمیشہ تم پر فخر کرتا رہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور تم ہمیشہ مجھ پر اعتماد رکھنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری چاہت اور محبت کی ضرورت ہے، میں تمہیں واپس گھر نہیں بھیجوں گا۔ یاد رکھنا اس کی وجہ سے کسی بھی صورت اپنے آپ کو قصر نفی کا شکار مت ہونے دینا۔ میں ہمیشہ تم پر فخر کرتا رہوں گا، تم میری بیوی ہو، تم ہمیشہ مجھ پر اعتماد رکھنا۔ میں تمہارا شوہر کہیں بھی چلا جائے لوٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گا۔ شازیہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اسماعیل نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم، تم اٹھ کر ذرا یزید بن انسا کی طرف جاؤ، اس کے ساتھ مل کر ایک بگی کا اہتمام کرو، لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی مہم کا رخ کروں گا، اور چھوٹی مہم خارجیوں کی ہے، خارجیوں کو ہم نے ان کے سردار حمزہ بن اترک کی سرکردگی میں شکست دی تھی، اور حمزہ بن اترک کو ہم نے قتل بھی کر دیا تھا، لیکن اب خارجی پہلے کی نسبت اپنے ایک دوسرے سالار وحی بن عبداللہ کی سرکردگی میں زیادہ متحد ہو چکے ہیں، اور ان کے لشکر کی تعداد بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ وحی بن عبداللہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا لشکر استوار کر چکا ہے۔ اس سے نمٹنے کے بعد میں آرمینیا کا رخ کروں گا، اور وہاں کے حالات درست کر کے میری منزل الجزیرہ اور کلسرین کے سرحدی علاقے ہوں گے۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو کے جواب میں ابراہیم تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر کے ہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا، شازیہ کے لیے بگی کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا۔ پھر لشکر نے وہاں سے شمال مغرب کا رخ کیا تھا، جہاں خارجیوں کا ایک لشکر اپنے لیے سردار وحی بن عبداللہ کی کمانداری میں جمع ہو چکا تھا۔ خارجیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ہارون رشید کا سالار اسماعیل بن قاسم خراسان میں فضل برمکی کے کھڑا کردہ لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خم ٹھونک کر اسماعیل بن قاسم کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، شاید وہ آگے بڑھ کر اسماعیل بن قاسم پر حملہ آور ہونے میں پہل کر کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ اسماعیل بن قاسم کے مخبر بھی اسے خارجیوں کی نقل و حرکت کے متعلق پوری طرح آگاہ کر رکھے تھے، لہٰذا وہ اپنی لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ موقع بھی آیا جب خارجیوں کو خون خوار لشکر کے سامنے کی طرف سے نمودار ہوا۔ پھر خارجی اپنے سالار روحیب بن عبداللہ کی سرکردگی میں چشم انسانیت کو لہو لہو کرتی، بربریت کی آنکھ مچولی، ماؤں کے دودھ کے ذائقے تک تبدیل کر دینے والے خون بھرے خوف، انسانیت و آدمیت کے چیتھڑے اڑا کر عصمتوں پر گندی اچھال دینے والی کڑوی راتوں اور پریشان دنوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ خارجیوں نے جو پہلے حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ بری طرح ناکام ہو رہے تھے، اس لیے کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم، علی بن یزید، عیسیٰ بن انصا اور ابراہیم بن قاسم اپنے لشکریوں کے ساتھ بوند بوند پانی کو ترستے صحرا میں پتال سے آسمان تک رگ رگ میں لہو کے لاوے کھڑی کر دینے والی اجل کی کار کشا شعوری حقیقت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ خارجیوں کے لشکر میں منشیات انگیزوں کو آتش ہجرائے چشم سوسی خوش و خندہ ساحتوں کو اجل کی کارگاہوں میں تبدیل کرتے شعلوں کی لا کنار بےتابی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شمال کی ان آندھی مسافتوں میں دونوں لشکریوں نے ٹکرانے سے وقت کے گہرے سمندر میں زیر نقاب راز کی طرح قزاح چارسو ہیبت و جلال کی تصویر بن کر دائمی مسافت میں رہنے والی سزائیں تصورات کی طرح ہر خواہش کو بے نشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ تیزی سے بنتے بگڑتے حبابوں کی طرح خونی لہریں ہر سماعت کے باب پر آشوب کی طرح دستک دینے لگی تھی۔ امیدوں کے جروقوں میں خوف بری صدائیں گردش کر رہی تھی۔ موت جگتے آوارہ ابر اور چھا جانے والے بے قرار جکڑوں کی طرح دونوں لشکریوں کے اندر سرگردہ ہو گئی تھی۔
رگوں پہ چاہت نشے کی بجائے عداوتوں کے جلتے لمحے بھر دینے والے خارجی اب اسماعیل بن قاسم اور اس کے لشکریوں کے سامنے ہواؤں کی زد میں بکھرتے زرد پتوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی سی آوازیں نکالتے ہوئے حملوں کی ابتدا کرنے والے خارجی بھاگنے کے سوا اب کوئی غائط اپنے روبرو محسوس نہ کر رہے تھے۔ کفن باندھ کر لڑائی کی ابتدا کا فیصلہ کرنے والے خارجی اب اپنے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر تک اپنے اندر ہر خواہش کی نفی کر رہے تھے۔ اسماعیل بن عیسیٰ اور یزید بن انصا کے سامنے ان کی حالت اب بڑی تیزی سے دل شکنی کے کاروانوں مٹ جانے والے نقش یا پاکی کی جستجو کرتے مسافر شمال کے برفانی دلکوں میں اپنی ریاضت کی ثمر آوری پر آنسو بہاتے عناصر جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسماعیل اور اس کے لشکریوں کے مقابل وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے تخلیق کے گونگے لمحوں میں انہیں کسی نے ہجرت کے اندھے سفر میں لا کھڑا کر دیا ہو۔ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی شکست ان کی ذلت و بربادی ان سے نحوست بننے لگی ہے، تب وہ پردیسی سرزمینوں میں یادوں کے سلگتے تیروں اور سرابوں کے ہجوم کی طرح میدان جنگ میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل نے دور تک بھاگتے خارجیوں کا تعاقب کیا اور ان کی حالت ایسی بنا دی کہ آنے والے دنوں میں کبھی وہ بغاوت اور سرکشی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر تعاقب ترک کر کے اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں آیا، زخمیوں کی دیکھ بھال، خارجیوں کی پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میدان جنگ میں اسماعیل نے صرف چند روز قیام کیا۔ اب چونکہ خراسان کے حالات درست ہو چکے تھے، لہٰذا ہارون رشید کی ہدایات کے مطابق اس نے خراسان سے بڑی تیزی کے ساتھ آرمینیا کا رخ کیا۔ ایک روز اسماعیل اپنے لشکر کو لے کر باہی شہر کے نواح میں نمودار ہوا۔ علی بن عیسیٰ کو اس کے لشکر کے ساتھ اس نے خراسان میں ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ علی بن عیسیٰ خراسان کا والی تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ اس کا وہاں قیام کرنا ضروری تھا تاکہ پھر کوئی قوت اٹھ کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ باکو شہر نے نواح میں اچانک ابراہیم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا اسماعیل کے قریب آیا۔ پھر بڑی رازداری میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل نے بڑے غور سے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتا ہوں تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، اس کے باوجود اگر تم یہ سمجھتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو اسے میرے علم میں لانا چاہتے ہو تو کہو تم کیا چاہتے ہو۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم مسکرا دیا، کہنے لگا، بھائی جو داغ میری بہن شازیہ کو لگا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں جانتا ہوں بظاہر آپ مطمئن ہیں اور آسودہ ہے، لیکن اندر ہی اندر شازیہ بہن کے سلسلے میں آپ سلگتے رہتے ہیں۔ آپ کے باطن میں ایک آتش ہے جو لاوے کی طرح کھولتی رہتی ہے، اور یہ انتقام کی حدت جو اس خود انسان کے باطن میں اپنا رنگ جما لیتی ہے۔ بھائی میں نے لشکر میں شامل کچھ عورتوں کو تیار کیا ہے، جب لشکر پڑاؤ کیا کرے گا تو وہ بہت دھیان رکھیں گی۔ ان میں سے کچھ کو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر خصوصی طور پر تربیت بھی دی ہے۔ میرے بھائی میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا جن کے ایما پر، جن کی انگیخت پر میری بہن شازیہ پر حملہ کیا گیا اور اسے ایک پاؤں سے محروم کر دیا گیا۔ میں جب کبھی بھی آپ کے خیمے میں جاتا ہوں تو بہن شازیہ بہن کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا میں ہر صورت میں قاتلوں اور قاتلوں کے ساتھ دینے والے تک ضرور پہنچوں گا جو ہمارے لشکر میں شامل ہیں۔ بھائی میں آپ سے یہ بھی اجازت چاہتا ہوں کہ آنے والے مہموں کے دوران اگر کبھی میں قاتلوں کو تلاش کر لینے کے لیے ادھر ادھر غائب ہو جایا کروں تو بھائی آپ برا نہ مانیے گا، نہ میری طرف سے فکر مند رہیے گا، اس لیے کہ جن مہموں پر ہم نکلے ہیں مانتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، لیکن میرے سامنے اپنی بہن کے دشمنوں کی مہم میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کے ساتھ ہر مہم میں شامل ہوں گا، ساتھ ان لوگوں کو بھی تلاش کر کے رہوں گا جنہوں نے میری بہن کو نقصان پہنچایا ہے۔ بس میں اس لمحہ کے لیے آپ سے گفتگو کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابراہیم جب خاموش ہوا تب اسماعیل نے بڑی محبت اور چاہت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی تم میری بیوی شازیہ کا کس قدر احترام، کس قدر اس کی عزت کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ تم جو بھی کرو تمہیں میرا تعاون حاصل ہوگا۔ اگر تم حملہ آوروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھوں گا تم نے کافی حد تک میری مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم خوش ہو گیا تھا، کچھ سوچا پھر وہ دوبارہ بولا، بھائی میری بھی خواہش ہے کہ شازیہ بہن اس حالت میں خیمے میں کے اندر نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے لیے یہاں باکو شہر میں کوئی اچھی رہائش کا اہتمام کیا جائے جہاں وہ پرسکون حالت میں دن رات گزارے اور اپنی مہم میں لگے رہے۔ بھائی میری یہ بھی خواہش ہے کہ جہاں بھی شازیہ بہن قیام کرے انابا اس کے ساتھ رہے۔ انابا کو میں ایک انتہائی اہم مہم سونپنے والا ہوں۔ اس مہم کی نوعیت کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ انابا کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں دشمنوں کے نقش پا تک پہنچنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تب اسماعیل نے کہنا شروع کیا، ابراہیم تم جو چاہو کرو، جہاں تک شازیہ کا تعلق ہے تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، وہ لشکر گاہ میں نہیں رہے گی۔ دیکھو باکو شہر میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان میں ان کا ایک نام سمامہ بن سلیمان سے پیش کے لحاظ سے وہ نالگر ہے، اس کی بیوی کا نام برسومہ ہے،
دونوں میاں بیوی بڑے نیک بڑے مہمان نواز ہیں. وہ شازیہ کو بھی جانتے ہیں. شازیہ چند دن تک اپنے بھائی برسک کے ساتھ ان کے ہاں قیام بھی کر چکی ہے. مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوف جو طاری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس مہم سے لوٹیں گے اور برسک اپنی بہن کی یہ حالت دیکھے گا تو اس پر کیا بیتے گی. بہرحال جو حالت ہمارے سامنے ہے انہیں ہم نے برداشت کرنا ہے. میرے بھائی شازیہ کو میں باکو شہر میں ثمامہ بن سلیمان کے ہاں رکھوں گا. وہ اسودہ اور خوشحال رہے گی. اس کے بعد عنایا کے ساتھ مل کر جو کام بھی تم کرو گے، حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے جو بھی تم ابتدا کرو گے، میری پوری تائید تمہیں حاصل ہوگی. ابراہیم خاموش رہا لگتا تھا. اسماعیل کی گفتگو سے وہ مطمئن ہو گیا تھا. پھر وہ باکو شہر کے مستقین میں داخل ہوئے تھے. مستقین میں خزیمہ بن خازم نے بہترین انداز میں اسماعیل بن قاسم اس کے سالاروں اور شکریوں کا استقبال کیا. یہ وہی خزیمہ بن خازم تھا جو اس سے پہلے آرمینیا میں ہونے والی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اسماعیل بن قاسم کے نائب کے طور پر کام کر چکا تھا. جس وقت خزیمہ بن خازم اسماعیل بن قاسم کے استقبال کے لیے آیا تو اس کے ساتھ جو چھوٹے سالار تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کسی قدر تعجب اور حیرت کا اظہار کر کے اسماعیل کہنے لگا، سلیمان بن یزید، تم جہاں جس شخص کو اسماعیل نے مخاطب کیا تھا وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی جگہ خزیمہ بن خازم بول اٹھا اور اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، آپ اس بات پر تعجب کر رہے ہوں گے کہ آپ سلیمان بن یزید کو بغداد چھوڑ کر آئے تھے. یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ چند دن پہلے ہی یہاں آیا ہے. امیر المومنین نے آرمینیا کا نیا حاکم مقرر کیا ہے. مجھے واپس نصیبین جانے کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کی آمد کا مہم منتظر تھا. اب آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو میں خداوند نے چاہا تو 1-2 روز تک یہاں سے نصیبین کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. آرمینیا کا نظم و نسق اب سلیمان یزید سنبھالے گا. خزیمہ بن خازم جب خاموش ہوا تو اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، ابن خازم، میں یہ بتاؤ کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ جواب میں خزیمہ نے کچھ کہا، پھر کہنے لگا، ابن قاسم، آرمینیا میں جو بغاوتیں اور شورشیں اٹھی تھی انہیں میں نے کافی حد تک فروغ کر دیا ہے، لیکن اب بھی گاہے گاہے کبھی کبھی کہیں نہ کہیں باغی اناد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے آگ لگا دیتے ہیں. جب تک ایسے لوگوں کا مکمل طور پر قلعہ کما نہیں کیا جاتا اس وقت تک آرمینیا میں امن اور سکون نہیں ہو سکتا. یہ جو باغی عناصر آرمینیا کے اندر شورشیں برپا کرتے ہیں، بغاوت کھڑے کرتے ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق 2 قوتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. ایک خضر کا خان جسے ماضی میں اور آپ دونوں بدترین شکستوں سے دوچار کر چکے ہیں، اور دوسری بڑی قوت جو شاہ کے لوگوں کی سرکشی پر ابھر رہی ہے وہ قسطنطینیہ کا نصرانی حاکم نصیفورس ہے. جب تک خزیمہ بن خازم بولتا رہا، دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اسماعیل بن قاسم اس کی طرف دیکھتا رہا، سنتا رہا. اس کے خاموش ہونے پر بول اٹھا، ابن خازم، تم ان سرزمینوں پر میری نسبت بہتر واقفیت رکھتے ہو. جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے. ان علاقوں میں سرکشی اور بغاوت انہی 2 قوتوں کے ایمان پر ہوتی ہے. جہاں تک خضر کے خاقان کا تعلق ہے تو میرے خداوند نے چاہا تو یہاں سے چند دن قیام کے بعد میں اس کے حاکمیوں کا سر کچل کے رکھ دوں گا. یہاں تک قسطنطینیہ کے بادشاہ نصیفورس کا تعلق ہے تو اسے وزیر کرنے کا ایک منصوبہ بھی زیر غور ہے. دراصل نصیفورس صرف آرمینیا میں ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کر رہا بلکہ الجزیرہ اور قصرین کے ساتھ جو اس کی سرحدیں ملتی ہیں وہاں بھی اس نے اپنے بڑے بڑے کئی عساکر جمع کر رکھے ہیں جو گاہے گاہے اور وقفے سے مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو کر دور تک یلغار کرتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں. امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے جو میرے لیے پیغام آ چکے ہیں ان کے مطابق آرمینیا کے حالات کو درست کرنے کے بعد مجھے الجزیرہ اور قصرین کی سرحدوں کا رخ کرنا ہے جہاں نصیفورس نے اپنے لشکر کی بہت بڑی قوت جمع کر رکھی ہے. وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد بغداد سے ایک لشکر میری مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں آرمینیا میں زیادہ دن نہیں لگاؤں گا. یہاں کے حالات میرے اندازے کے مطابق کسی قدر پرسکون کرنے کے بعد میں یہاں سے کوچ کروں گا. اگر ہم الجزیرہ اور قصرین کی سرحدوں پر جمع ہونے والی نصیفورس کے لشکریوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں تو میرا اندازہ ہے یہاں الجزیرہ اور قصرین کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی. وہاں آرمینیا میں بھی امن اور سکون ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قوتیں جو نصیفورس کے کہنے پر ان علاقوں میں شورش برپا کرتی ہیں سرد اور ٹھنڈی آہیں ہو جائیں گی. اسماعیل کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ابن خازم، تم 2-3 روز تک مزید یہاں قیام کرو. اس دوران تم 2 کام کرو گے. پہلا یہ کہ سلیمان بن یزید کو یہاں کے پورے حالات سے آگاہ کرو. اس دوران میں کچھ بھی موضوعات پر تفصیلات کے ساتھ تم سے گفتگو کروں گا. اس کے بغیر اس کے بعد تم نصیبین کی طرف روانہ ہو جانا. میں سلیمان بن یزید کے ساتھ مل کر یہاں کے باغی عناصر کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت میں تمہارے ساتھ طویل گفتگو نہیں کر سکتا. میری بیوی میرے ساتھ ہے
اور اسے باکو کے نال کرمسانہ بن سلیمان کے ہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے مختصر انداز میں اسماعیل نے اپنی بیوی شازیہ پر حملہ آور ہونے کی تفصیل کہہ دی تھی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب خزیمہ بن خازم نے انتہائی برہمی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن قاسم، جن لوگوں نے ہماری بہن شازیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، اس کو جسم کو نقصان پہنچایا ہے، وہ لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن یہ سراغ ضرور ملنا چاہیے کہ یہ کام انہوں نے کس کے ایما پر کیا، اس لیے کہ بغیر کسی رابطے اور تعلق کے وہ لشکر گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب کے لشکر میں ضرور کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے اشارے پر یہ سارا کام ہو چکا ہے۔ جواب میں اسماعیل نے کہا، ابن قاسم، تمہارا کہنا درست ہے، میں اور میرے بھائی ابراہیم نے تو تہیہ کر رکھا ہے کہ ان کی گرفت ضرور کریں گے، جن کے اشارے پر شازیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تھی۔